بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم. इससे पिछली आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब गल्ला लेके घर पहुंचे केनान में तो अपने बाप को जाके सारी सूरत हाल बताई कि अगली मरतबा हमें अपने भाई को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। और गल्ला खोला गया तो उसमें उनकी पूंजी भी मौजूद थी जिससे बड़े खुश हुए और वाले से कहा कि आइंदा हमारे लिए गल्ला हासिल करना आसान है और आप बराए मेहरबानी हमारे भाई को भी साथ भेज दीजिए। उसके जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ये बात फरमा रहे हैं। काला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने लन उरसिलहू। लन उरसिला कौन सा फेल है? मुजारा बयान है जिससे मुजारा के मफहूम में ताकीद भी पैदा होती है और उसका मफहूम मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है। लन उरसिलो मैं कभी नहीं भेजूंगा। लन उरसिलहू मैं उसको यानी बिन्यामीन को
تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا معکم حتیٰ کہ تو تونی موثقا من اللہ، دو تم مجھ کو موثقاً پکا عہد، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام لے کر اگر تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرو، لتاتننی بہی، لتاتن، تم اس کو ضرور لے کے آؤ گے، نی میرے پاس، بنیامین کو، بہی ساتھ اس کے، ساتھ بنیامین کے، اگر تم لوگ میرے ساتھ پکا وعدہ کرو اللہ کا نام لے کے کہ تم بنیامین کو ضرور میرے پاس لے کے آؤ گے، تب میں اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تمہارے ساتھ بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ لیکن ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام نے استثناء بھی رکھ دیا، اس لیے کہ معاملات انسان کے بس میں نہیں ہیں، معاملات تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ انسان وعدہ تو کر سکتا ہے، انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کل کا معاملہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، انسان کی زندگی ہے یا نہیں ہے، کون سے حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر تھے، لہذا یہ ساتھ استثناء رکھ دیا، الا مگر یا سوائے اس بات کے، ان یحاطا بکم، یحاطا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الا ان یحاطا، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، بکم تم لوگوں کو کسی جگہ پہ حکومت کی طرف سے کوئی روک آ جائے، گرفتار کر لیے جاؤ، یا تمہاری موت واقع ہو جائے، یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو جائے جس میں تم لوگ بے بس ہو جاؤ، تمہارا اختیار کچھ نہ رہے، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر جب تک تم مجھے پکا وعدہ نہیں دیتے اللہ کا نام لے کے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب آتوہ موثقہم، جب وہ لائے، جب انہوں نے دے دیا، موثقہم اپنا وعدہ، موثقہم ہم کی جمع کے لیے سارے بھائیوں کے لیے، 10 بھائیوں کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہر بیٹے سے الگ الگ قسم لی، ہر بیٹے سے الگ الگ انہوں نے آپس میں عہد دینے کا فیصلہ کر لیا کہ والد صاحب کو وعدہ دے دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، پھر والد صاحب نے ہر بیٹے سے الگ الگ قسم اٹھوائی، انہوں نے اپنا وعدہ دیا اللہ کے نام پہ کہ ہم بنیامین کو ضرور آپ کے پاس پلٹا کے لائیں گے۔ قدرتی بات ہے، باپ کا جو بیٹے کے ساتھ تعلق ہے ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ انہی بھائیوں کے ہاتھوں ایک بیٹا یعقوب علیہ السلام کھو چکے ہیں، اب دوسرے بیٹے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہے کہ ان بھائیوں کو، ان دونوں بھائیوں کے ساتھ حسد ہے، اور دل میں اس بات کا کھٹکا موجود ہے کہ کہیں یہ بھائی پھر کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے جس سے مجھے دوہرا صدمہ پہنچے۔ ان سے قسم لے لی اور استثناء بھی کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وعدہ دے دیا اللہ کے نام پہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، پھر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اللہ کا عہد دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو عہد معاہدہ ہمارے درمیان ہوا ہے، جو باتیں ہم نے کی ہیں آپس میں، جو وعدہ معاہدہ کیا ہے ہم نے، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پہ نگہبان ہے۔ وکیل کا معنی حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، یعنی اب جو آدمی ہم میں سے عہد کی خلاف ورزی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اللہ اس کی بات پرس کرے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام تیار تو ہو گئے،
غلے کا معاملہ تھا جس کے بغیر گزارا نہیں، بیٹوں کا اصرار تھا کہ اس کے بغیر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، چاروں ناچار یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لے لیا، بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کو نگہبان اور محافظ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر بیٹوں کو نصیحت شروع کی، جو کچھ بھی یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تدبیر تھی بچ کے آنے کی یا کسی آفت اور آزمائش سے بچنے کی، جو دل میں بات آئی وہ بیٹوں کو نصیحت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وقال، یعقوب نے کہا علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا، داخل نہ ہونا، من باب واحد، مصر کے یا دارالحکومت کے ایک دروازے سے۔ یہ تم 11 بھائی ہو اور پورے کا پورا ماشاءاللہ جتھا نظر آتا ہے، اور مصر سے باہر قبائلی علاقے سے تم ملک میں داخل ہوگے، تو ایسے نہ ہو کہ سرحدی فوج جو ہے وہ تم کو کوئی حملہ آور یا چور یا ڈاکو سمجھ کے یا کوئی فطرت پرور لوگ سمجھ کے کہ 10-11 آدمی اکٹھے کیوں داخل ہو رہے ہیں اس ملک میں، وہ تمہیں گرفتار کر لیں۔ لہذا سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ جو دارالحکومت کے مختلف دروازے ہیں الگ الگ ان دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر تھی یا دل کا ایک اپنا کھٹکا تھا جس کا اظہار کر دیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ من لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بدخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقۃ، متفرق دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے دارالحکومت میں داخل ہونا۔ جو تدبیر تھی وہ بتا دی، دل میں جس بات کا خدشہ یا کھٹکا تھا اس کا اظہار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ فوراً ہی یہ بات کہی، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ اغنی کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، بعد مکلم کا صیغہ ہے۔ ما اغنی، میں کسی کام نہیں آ سکتا، عنکم تمہارے، میں تمہیں بچانے کے کسی کام نہیں آ سکتا، من اللہ، اللہ کے حکم سے، من شے کچھ بھی۔ اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں کچھ اور بات لکھی ہے، اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کیا ہے، تو اس فیصلے سے، اس تقدیر سے، اللہ کے اس امر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ جو تدبیر تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، لہذا اس تدبیر سے تم دارالحکومت میں داخل ہونا۔ لیکن اس تدبیر کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں کوئی رکاوٹ لکھی ہے، کوئی آزمائش لکھی ہے، کوئی مصیبت لکھی ہے، تو اس مصیبت اور آزمائش سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا امر غالب ہے اور اللہ کا حکم یا اللہ کی تقدیر وہ آ کے رہے گی۔ ان الحکم الا للہ، حکم، اختیار اور قدرت یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ توکل کیا ہے، یعنی اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے معاملے میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اسی پہ توکل کیا ہوا کام آئے گا۔ یہ ساتھ خود بھی بتایا کہ میں بھی اللہ پہ توکل کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے معاملے میں، اور ساتھ بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا تم بھی اللہ پہ توکل کرنا، اپنی تدبیر پہ نازا نہ ہونا، اپنی عقل پہ نازا نہ ہونا، بلکہ توکل اللہ پہ کرنا۔ یہ ہے وہ تعلیم جو اسلام مسلمانوں کو دیتا ہے
تدبیر کرنے سے منع نہیں کیا اسلام نے، تدبیر کرنا بالکل جائز ہے، لیکن محض تدبیر پہ بھروسہ کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ تدبیر کرے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق جتنی بھی کر سکتا ہے، لیکن تدبیر کرنے کے بعد توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ پہ توکل کریں جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح روزی دے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے، بڑا خوش قسمت ہے جو اللہ کی تقدیر پہ توکل کرے۔ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے اور اس میں بڑی قناعت ہے، بڑا صبر ہے، اس میں بڑا اطمینان اور بڑا سکون ہے کہ انسان تقدیر پہ ایمان لے۔ تقدیر پہ ایمان لانا جو ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے۔ بدبختی سے مراد یہی ہے کہ انسان بے سکونی کی، بے چینی کی، اضطراب کی اور پریشانی کی زندگی بسر کرے، یہ بدبختی ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے جو تقدیر پہ توکل نہ کرے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسے ہونا چاہیے تھا، میں نے ایسے کیوں نہیں کیا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ یہ ہے تقدیر پہ ایمان نہ لانا۔ ایسا آدمی ہمیشہ کٹتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے، حالانکہ انسان کے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ اور جو آدمی تقدیر پہ توکل کرتا ہے بڑے چین سے، بڑے سکون سے، بڑے آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ جو تدبیر کرنی ہے وہ تدبیر کر لی۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا اچھا شعر ہے توکل کے بارے میں۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ انسان کو اپنا خنجر تیز رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی اپنی جان بچتی ہے یا نہیں بچتی، توکل کر کے انسان کو ٹکر لینی چاہیے دشمن سے، لیکن معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل دونوں اختیار کیے اور دونوں میں بڑا توازن رکھا۔ بار بار یہ بات ارشاد فرمائے کہ محافظ میرا اللہ ہے۔ تم نے مجھے وعدہ دے دیا اللہ کے نام پہ، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میرا نگہبان اور میرا محافظ اللہ ہے۔ بچوں کو تدبیر بتا دی کہ بیٹا مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اگر تمہاری تقدیر میں کوئی مصیبت اور پریشانی لکھی ہے تو اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ علیہ توکل، تو میں اس پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور میں تمہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ توکل کرنے والوں کو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، سورہ یوسف ایک اعتبار سے پورے قرآن مجید سے بڑی منفرد سورہ ہے، بالکل گھریلو معاملات اس میں ڈسکس کیے گئے، اور اگر انسان سوچے ساتھ ساتھ تو انسان کی تربیت کے بے شمار پہلو۔ آج کل ہر آدمی کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، اور اس میں بیشتر لوگ توازن قائم نہیں رکھتے۔ اپنی خواہشات اپنی جگہ پہ، انسان چاہتا ہے میری اولاد مجھ سے اچھی بنے، دین میں بھی دنیا میں بھی ہر لحاظ سے، لیکن خواہشات سے تو سارے معاملے طے نہیں ہوتے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بچوں نے مجھے کتنا صدمہ پہنچایا ہے، مجھے کتنا دکھ دیا ہے، باپ کے کتنے احسانات ہیں اپنی اولاد پہ، اور جب بچے لے کے افسانہ بنا کے لے گئے اپنے باپ کے پاس کہ باجان ہم تو کھیل کود میں لگ گئے،
اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، بھیڑیا آیا کھا گیا، اور یہ قمیص ہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے یوسف کا۔ یعقوب علیہ السلام معاملے کی نوعیت کو تو فوراً سمجھ گئے کہ قمیص تو بالکل صحیح سالم ہے، یہ تو کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے، یہ تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، خون آلود ہے، یہ تو سارا افسانہ لگتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام آگ کر دیتے کہ تم نے مجھے اتنا صدمہ دیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فریب کیا میرے ساتھ، مجھے اتنی تم نے پریشانی دی ہے، میرا بیٹا تم نے کہیں آگے پیچھے کر دیا یا اس کو قتل کر دیا، جو بھی کیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اتنا صدمہ اپنی اولاد کی طرف سے پہنچنے کے باوجود بیٹوں کو یا اولاد کو آگ نہیں کیا۔ یہ آگ کرنا جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، آگ کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ آگ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی رنج پہنچا تو انسان اعلان کرتا ہے یا اخباروں میں چھپا دیتا ہے کہ میں نے آج کے بعد اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے ایسا کہنے سے وہ تعلق ختم تو نہیں ہو جاتا، مطلوب اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ میری وراثت سے محروم ہو جائے۔ ایک طرح سے اپنے غصے کا اظہار ہے کہ جو ناخلف بیٹا ہے میرا، جس سے میری بات نہیں مانی، جس سے مجھے دکھ دیا ہے، میں اس کو اپنی وراثت کیوں دوں؟ نہ تو یہ طریقہ جو ہے یہ شرعی ہے، نہ ہی حکمت کے مطابق ہے۔ وراثت جو ہے اس سے ختم نہیں ہوتی۔ وراثت کے ختم ہونے کی صرف دو ہی صورتیں شریعت نے رکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی وراثت کے لالچ میں جائیداد کے مالک کو قتل کر دے، قاتل کو مقتول کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا شریعت کے قانون میں۔ قاتل کو مقتول خواہ حصہ کم آتا ہو یا زیادہ آتا ہو، آدھا ہو، چوتھا ہو، آٹھواں ہو، سواں حصہ ہو، جتنا بھی ہو، قاتل کو مقتول کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کافر ہے، دوسرا مسلمان ہے، کافر کو مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی، مسلمان کو کافر کی وراثت نہیں ملے گی۔ یہ ہے وراثت سے محروم ہونے کی صورتیں۔ لیکن یہ جو اپنے طور پہ کسی کو وراثت سے محروم کرنا ہے، یہ شرعاً حرام ہے، شرعاً جائز نہیں۔ کسی آدمی کے کہنے سے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دیا، وہ وراثت سے محروم ہوتا نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو بھی اپنی اولاد سے دکھ نہ پہنچے۔ بہت بڑا دکھ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے یہ، لیکن شریعت کا حکم یا یہ سنت انبیاء کی یہی ہے کہ انسان اس کو برداشت کرے، درگزر کرے، اولاد سے تعلق اور رابطہ رکھے، اولاد سے تعلق اور رابطہ رکھے، انہیں نصیحت کرتا رہے اور سیدھی راہ کے لیے کوشش بھی کرتا رہے، دعا کرتا رہے ان کے لیے، لیکن ان سے قطع تعلق نہ کرے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات تھی کہ جن بیٹوں نے پہلے ایک بیٹا جو ہے وہ باپ سے دور کر دیا، انہی بیٹوں کے کہنے سننے پہ، وعدہ وعید کرنے پہ اور قسمیں وسمیں کھانے پہ باپ جو ہے وہ دوبارہ دوسرے بیٹے کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں انسان کو بڑے صبر سے، بڑے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعید نہیں کہ ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے اپنی اولاد پہ، لیکن وہ چیز اسے حاصل نہ ہو جو اس کی تمنا تھی۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور صبر سے کام لے اور فی الواقع دل سے چاہے کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگانا ہے، اپنی اولاد کو ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے، تو ایسا پھر کم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول نہ کرے یا انسان کی دعا سنے نہ۔ لیکن اس سے ہمیں بہرحال یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے انسان کو اپنا دل بہت بڑا کرنا چاہیے
اور بڑے تحمل سے، صبر سے اور حکمت سے کام لینا چاہیے اس معاملے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم، اس جگہ سے جہاں سے امارا حکم دیا اس نے، کس نے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم ان کو یعنی بیٹوں کو، ابوہم ان کے باپ نے، جب وہ داخل ہوئے دارالحکومت کے مختلف دروازوں سے جہاں سے باپ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ ممکن نہیں تھا، ما کان نہیں تھا یہ ممکن، یغنی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض ذکریات کا صیغہ ہے، یغنی وہ کام آتا، کون کام آتا؟ ما کان یغنی عنہم من اللہ، یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے کام آتا اللہ کے مقابلے میں وہ، جی ہاں تقدیر، جو یہ کہی بھائی نے بات، یہ ممکن نہیں تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ اور تدبیر جو ہے اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ان کے کسی کام آتا۔ داخل تو ہو گیا وہ ان دروازوں سے جن دروازوں سے باپ نے حکم دیا تھا، لیکن ان دروازوں سے داخل ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کے رہی، جو چیز یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے وہ ہو کے رہی، اس مرحلے سے تو گزر گئے جس کا کھٹکا یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھا، اسے تو صحیح سالم گزر گیا، دروازوں سے شہر میں داخل ہو گئے، وہاں کسی نے پکڑا نہیں انہیں، وہاں وہ محفوظ رہے، لیکن اس کے باوجود جو تقدیر تھی وہ غالب آ کے رہی، جو سلمہ یعقوب علیہ السلام کو پہنچنا تھا وہ پہنچ کے رہا، جو مصیبت آنی تھی وہ آ کے رہی۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کی تدبیر غالب نہیں ہے، تقدیر غالب، انسان کے معاملات پہ تقدیر غالب ہے، تدبیر غالب نہیں ہے۔ انسان کو اہتمام دونوں چیزوں کا کرنا چاہیے، تدبیر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور تقدیر پہ توکل بھی کرنا چاہیے، دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے، لیکن تقدیر پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یہ بات یہ نشین رہنا چاہیے کہ غالب تقدیر ہوگی، تدبیر غالب نہیں ہوگی، نہ تو انسان تقدیر سے غافل ہو۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرا اونٹ ہے میں اس کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے پہلے پاؤں باندھو پھر اس کو اللہ کے توکل پہ چھوڑو، اپنی تدبیر کرو اور تدبیر کے بعد اللہ پہ توکل کرو، اس کے بعد اگر تقدیر غالب آتی ہے تو پھر اس پہ انسان راضی ہے۔ اپنی طرف سے انسان تدبیر سے بھی غافل نہ ہو اور تقدیر سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں سامنے رہنی چاہیے، دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ غالب تقدیر ہے، تدبیر غالب نہیں۔ جب وہ ان دروازوں سے داخل ہو گئے جن دروازوں سے داخل ہونے کا حکم ان کے باپ نے دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ ممکن نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کی تدبیر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان بیٹوں کے کام آتی، تقدیر جو ہے اس پہ غالب نہیں ہو سکتی تھی، تدبیر بے بس ہے، تدبیر جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آتی، الا مگر حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، حاجتن ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹکا سا تھا، ایک خواہش تھی کہ بیٹا تم حفاظت سے جانا، حفاظت سے واپس آنا، اور حفاظت کے دوران ایسے یہ تدبیر اختیار کرنا، بس یہ ایک خواہش تھی، ایک طلب تھی، ایک کھٹکا تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا
جس کو انہوں نے پورا کر لیا وہ تو پورا ہو گیا، جو حکم دیا تھا باپ نے وہ حکم پورا ہو گیا، اس تدبیر کو اختیار کر لیا انہوں نے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو حاجت تھی، جو طلب تھی، جس بات کی خواہش تھی، خواہش کے مطابق تو کام ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو تقدیر غالب آئی اس کے مقابلے میں تدبیر کسی کام نہ آ سکی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ان کی ضمیر کس کے لیے؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے، بے شک وہ یعنی یعقوب علیہ السلام لذو علم، ذو کا معنی والا، ذو جلال والے کرام اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذو علم، وہ علم والا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم واحی عطا فرمایا تھا۔ لما علمناہ، علمنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس اس علم کا حصہ تھا جو ہم نے اس کو سکھایا۔ لما علمناہ، جو علم ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ علم یعقوب کے پاس تھا، اور اس علم کی بنیاد پہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بھی کی، توکل بھی کیا۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے یعقوب علیہ السلام عالم تھے، علم واحد تھا ان کے پاس، اور علم واحد کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چیزوں سے غفلت نہ کی جائے، نہ تدبیر سے انسان غافل ہو نہ تقدیر سے غافل ہو، یہ علم کا کام ہے، اور دونوں میں سے ایک کو اہتمام کرنا اور ایک سے غفلت کرنا یہ جہالت کی بات ہے۔ انسان تدبیر صرف کرے تقدیر کو بھول جائے یہ بھی جہالت ہے، اور انسان بالکل تقدیر پہ ہاتھ دھر کے ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے یہ بھی غلط ہے۔ انسان صرف یہ کہے اچھا جی اللہ، جیسے دین کے معاملے میں بعض لوگ کرتے ہیں، اچھا جی دعا کرو سانو اللہ توفیق دے نماز پڑھنے دی، ایسے تو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اچھا جی دعا کرو صبح جلدی جاگ آ جائے، جب صبح جانے کے لیے تدبیر نہیں کریں گے تدبیر کچھ نہیں کرے گی۔ تدبیر آپ کریں، رات کو الارم لگا کے رکھیں، اس کے بعد تقدیر پہ بھروسہ کریں کہ میں نے فجر کی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اللہ جگا دیں گے، اللہ توفیق دے دیں گے۔ دونوں چیزیں جو ہے یہی بات اللہ نے فرمائی کہ یعقوب جو تھے عالم تھے، اور وہ علم ہمارے دیے ہوئے علم کا حصہ تھا، اور وہ علم یہ ہے کہ انسانوں کو تدبیر کے ساتھ تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ تدبیر سے غافل ہو نہ تقدیر سے غافل ہو، تقدیر پہ بھی بھروسہ کریں ساتھ تدبیر بھی کریں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یعلمون جانتے نہیں کہ ان دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے، تقدیر اور تدبیر میں دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیشتر لوگ جو ہیں یا تو تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں یا پھر تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، دونوں باتیں غلط۔ تدبیر اور تقدیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم واحد کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھائیوں نے مصر کے دروازوں میں داخلے کے بعد یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے اپنی درخواست پیش کر دی، اور جا کے بتایا ہوگا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آؤ، تب غلہ زیادہ ملے گا یا پورا ملے گا، تو ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ اب یہ ساری بات جو ہے درمیان سے ویسے حذف ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بلما دخلوا علی یوسف، بلما اور جب دخلوا وہ حاضر ہوئے پہنچے علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے دربار میں، آوا الیہ اخاہ، آوا
اس نے جگہ دی، آوا اس نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو، قال اور یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا، انی بے شک میں اخو کا تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ تبتئس مادہ کیا ہے اس کا؟ تبتئس، با حمزہ سین، بیسا، بیس کا معنی بیس المسیر، بیس المہاد، قرآن مجید میں آتا ہے بار بار، یہ بڑا لفظ بہت استعمال ہوا، بیسا کا معنی برا۔ لا تبتئس، باب بدل جاتا ہے ایسے الفاظ میں اور اس سے مفہوم میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ لا تبتئس، تو برا نہ مان، برا محسوس نہ کر، یا جس طرح ہم کہتے ہیں مائنڈ نہ کرو بھائی۔ لا تبتئس، اے میرے بھائی، اب درمیان سے یہ سارا مضمون خلا نظر آتا ہے قرآن مجید میں، اس طرح مضمون درمیان سے چھوڑ دیا گیا کہ بھائی پہنچے وہاں پہ اور بتایا کہ یہ ہے وہ بھائی جس کو ہم چھوڑ آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تو فوراً پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب رات جب ان کو ٹھہرانے کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے خود یہ تدبیر کی کہ ایک ایک کمرے میں دو آدمیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ 10 آدمی جو تھے وہ 5 کمروں میں آ گئے اور ایک آدمی بچ گیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھی اس کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ اب وہاں جب بھائی پہنچ گیا علیحدگی میں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور پھر اس سے گزشتہ واقعات اپنے بھی اور بھائی کے واقعات سنے۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ میرے بھائیوں، دوسرے بھائیوں، سوتیلے بھائیوں نے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور اس سے معاملات اچھے نہیں رکھے، تو اپنے بھائی کو تسلی دی کہ بھائی ان باتوں کا برا نہ مانو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی صلہ ہے، یہاں سے بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ 2200 تیلے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ پیغمبری والا حوصلہ ہے، پیغمبری والا مقام ہے، پیغمبری والا صبر ہے۔ یہ بھائی جو ہیں سوتیلے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کتنا انہوں نے ایک طرح سے حسد کی وجہ سے انتقام لیا ہے، کتنا دکھ اور رنج پہنچایا ہے بھائی کو بھی اور باپ کو بھی، لیکن اس کے باوجود بھائی جو ہے وہ تنہائی میں بھی اتنا پاک ہے، اتنا متقی ہے، اتنا صالح ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بھول دیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اب بادشاہ ہوں، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے انہوں نے جو کچھ کیا آپ ان سے حساب لیتے ہیں یا ان سے انتقام لیتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے آج کل ہمارے حقیقی بھائی سوتیلے بھائیوں کا تو معاملہ اور ہے۔ حقیقی بھائیوں کے بعد معاملات دیکھتے ہیں تو اتنی طبیعت میں رنج اور اتنا دکھ آتا ہے۔ حقیقی بھائیوں میں اتنی دشمنیاں اور اتنے اختلافات اور اتنی ناراضگیاں اور اتنے لڑائیاں اور اتنے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو بار بار آپ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ محض قرآن پڑھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ قرآن سے سبق حاصل کرنا اور اپنی تربیت کرنا مطلوب ہے۔ بھائیوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، بہن سے کوئی غلطی ہو گئی یا کسی اور عزیز و اقارب سے غلطی ہو گئی تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ بعض تو ایسے سخت قسم کے اور شکی اور قلب ہوتے ہیں کہ بھائی معافی بھی مانگتے رہیں کہ چلو بھائی جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، درگزر کر دو، نہیں بھائی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اتنے شکی و قلب ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا نا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ اور ویسے تو چاہتے ہیں نہیں ہماری صحت بڑی اچھی رہے، جوانی رہے، خیر و برکت رہے گھر میں، گاڈ بلیس آور ہوم، گھر میں لکھ کے لگاتے ہیں، بڑا بڑا لکھ کے لگاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے برکت جو ہے، برکت تو آتی ہے ان چیزوں سے جو اللہ اللہ رسول نے بتائی ہے۔ اس میں انسان کو
تھوڑا اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑتا ہے، کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے، کچھ اثار کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے آپ سے کھونا پڑتا ہے اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کچھ انسان کو خرچ بھی کرنا پڑے، کچھ انسان کو تھوڑا اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی 3 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہے اور نہ بولے، شاید 1 سال تک ہے، اس کے اوپر ایک قتل آ جاتا ہے، ایک قتل کا گناہ، ایک قتل کا گناہ، جو اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک نہ بولے، اس سے قطع رحمی کیے رہے۔ آپ بتائیے کہ اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے پل صراط سے گزرنے نہیں دے گی۔ پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو صلہ رحمی درمیان میں راستے میں کھڑی ہو جائے گی، اور یہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے اندھیرے میں پہچان لے گی کہ فلاں آدمی ہے جس نے قطع رحمی کی تھی، وہیں سے اس کو پکڑ کے نیچے جہنم میں گرا دے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اور قرآن مجید کے یہ واقعات جو ہیں یہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال مبارک ہیں، جو حدیثیں ہیں، ان کو انسان آخر میں پچھتائے گا کہ ہم نے اس پہ عمل کیوں نہ کیا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں قرآن مجید اس طرح پڑھیں گے، اتنا خوبصورت پڑھیں گے، اتنا اچھا پڑھیں گے، اتنا سیدھا پڑھیں گے، جس طرح تیر کمان سیدھا ہوتا ہے، اتنا اچھا اور اتنا صاف اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا کہ عمل سے بالکل خالی ہوں گے، تعلیم ہوگی، تربیت بالکل نہیں ہوگی۔ جب تک قرآن سنتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، کیفیت اور ہے۔ جیسے ہی قرآن بند کیا بالکل ایک اور دنیا میں آ گئے، دنیا ہی بدل گئی۔ نہ بھائی بھائی ہے، نہ بہن بہن ہے، نہ ماں ماں ہے، نہ باپ باپ ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے، نہ لین دین میں کوئی احتیاط ہے، نہ حرام حلال میں کوئی احتیاط ہے، سب جائز۔ یہ ہے تقوی کا انتہا یا عروج کہہ لیں کہ اپنے بھائی کو تنہائی میں بھی، علیحدگی میں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، برائی کی ہے، لیکن اس کو بھول جاؤ، معاف کر دو اس کو، لا تبتئس، ڈونٹ مائنڈ اٹ، دل سے باہر نکال دو۔ بڑا حوصلہ ہے اور بڑا جگرا ہے، اور صلہ رحمی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی، کہیں اگر اپنے بھائیوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کسی سے ناراضگی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، انسان اس کو بتا دے، اور اس اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ بات تو اتنی یقینی ہے، اتنی پکی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت اور تحمل سے کام لیں، تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اپنی قدرت سے اور اپنے فضل و رحمت سے کتنا زیادہ نوازتا ہے۔ بلیسنگ کے راستے تو یہ ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، اپنے دل کے کوڑ جو ہے ان کو صاف کرے، انسان اپنے دل کے روگ اور دل کو بیماریوں کو نکال لے اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنا صاف اور ستھرا دل تھا یوسف علیہ السلام کا کہ تنہائی میں بھی دکھ کی اور تکلیف کی باتیں سن کے اپنے بھائی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی ان باتوں کو بھول جاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، اب آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں اللہ نے امن کی جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ آگے پھر سارا معاملہ، رات بھی گزر گئی، 2 راتیں 3 راتیں، ہفتہ یا جتنا بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھا، ان کا سامان تیار کرایا گیا، اور سامان تیار کرانے کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اعتماد میں لے لیا کہ بھائی اب میں تمہیں ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں رہو، اور اس کی تدبیر میں کروں گا، اور اس تدبیر سے تم مقدر نہ ہونا، تمہاری طبیعت جو ہے اس پہ گرانی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تدبیر ہوگی تمہیں روکنے کی، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ میں خود ان کے تمہارے سامان میں تمہاری جو بوری ہوگی آٹے کی یا گندم کی، اس میں اپنا پیالہ رکھ دوں گا، اور تم لوگ جب جانے لگو گے
شہر سے نکلو گے تو میں کسی غلام کو یا نوکر کو بھیجوں گا کہ ہمارا پیالہ گم ہو گیا ہے، اپنے سامان کی چیکنگ کراؤ، اور اس چیکنگ کے دوران تمہارے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا تو میں تمہیں قانون کے روح سے، قانون کے مطابق اپنے پاس روک لوں گا۔ یہ ایک تدبیر ہے، تم اس سے پریشان نہ ہو۔ یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے درمیان پہلے سے طے ہو گئیں۔ باقی معاملات سے، آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے کی، ورنہ دوسری صورت میں اس بات کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام ان پہ وعدے کر دیتے کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو جانے نہیں دیتا۔ اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں تھی، نہ ہی اس بات کی اجازت تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پہ اپنا راز فاش کرتے، اپنی شخصیت کا بتاتے، ظاہر کرتے، نہ ہی اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی کہ اپنی شخصیت کے بارے میں اپنے والد صاحب کو کوئی پیغام بھیج۔ اس لیے کہ ابھی یعقوب علیہ السلام کی کچھ مزید آزمائش مطلوب تھی، یعقوب علیہ السلام کی مزید آزمائش مطلوب تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اپنی شخصیت کو اپنے بھائیوں پہ اور اپنے باپ پہ بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جہزہم بجہازہم، فلما پس جب، جہازہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مکر غائب کا صیغہ ہے، جہازہ اس نے تیار کیا، ہم ان کو، بجہازہم جہاز کا معنی سامان، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جعل کر دیا یا رکھ دیا، سقایا پانی کا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے غلے والی بوری میں، اپنے بھائی کے بوری والے شنتے میں پانی پینے والا پیالہ رکھ دیا اور سامان بند کر دیا گیا۔ قافلہ غلے کو لے کے روانہ ہو گیا۔ شہر سے جیسے ہی باہر نکلا قافلہ تو یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے آدمی بھیج دیا کہ بھائی ہمارا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جا کے پتہ کرو کہ یہ کہیں قافلے والے تو نہیں لے گئے، قیمتی پیالہ تھا، شاہی پیالہ تھا۔ چنانچہ آدمی پیچھے بھاگا ان کے قافلے والوں کے۔ ثم اذن مؤذن، اذن کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، پھر آواز دی، ثم اذن آواز دی، پکار کے کہا، مؤذن اذان دینے والے نے، پکارنے والے نے، منادی کرنے والے نے کیا آواز دی؟ ایتھا العیر انکم لسارقون، ایتھا العیر، عیر کا معنی اونٹ ہے ویسے اس کا معنی، لیکن اس کا اصطلاحی معنی قافلہ ہے۔ اے اونٹوں والوں یا اے قافلے والوں، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، سارقون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، سارقون واحد ہے، سارقان سارقون۔ اے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، رک جاؤ، ہم تمہاری تلاشی لینا چاہتے ہیں، تمہارا سامان چیک کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا، قافلے والوں نے کہا، اقبلوا علیہم، اقبلوا، اقبالہ کا معنی توجہ کرنی، اقبلوا انہوں نے توجہ کی، علیہم اوپر ان کے، کس نے توجہ کی؟ قافلے والوں نے۔ کن کی طرف توجہ کی؟ آواز دینے والے کی طرف، ایک تھا یا دو تھے یا چار تھے، جتنے بھی تھے، قافلے والوں نے ایسے پلٹ کے ان پکارنے والوں کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ ماذا تفقدون، ما یہاں پہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے،
ماذا کیا تفقدون مفقود کا معنی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مفقود و خبر. جو آدمی گم ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مفقود و خبر، جس کی خبر نہ ہو. مفقود کا معنی گم ہو جانا. ماذا تفقدون کون سی چیز تمہاری گم ہو گئی، کون سی چیز تمہاری کھو گئی جس کی وجہ سے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو. قالو منادی کرنے والوں نے، آواز دینے والوں نے یہ کہا نف کے دو. کون سا فعل ہے نف کے دو؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. نف کے دو کھو گیا گم ہو گیا. صبح الملک بادشاہ کا پیالہ. اوپر سقایا کا لفظ ہے، یہاں سوا کا لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. صبح الملک بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اس حکومت میں عہدہ کون سا تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے نہیں وہ صرف وزیر خزانہ تھے اور بادشاہ وہی تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کافر بادشاہ کے ماتحت رہ کے ملازمت کی یا وزیر خزانہ کا عہدہ قبول کر لیا، لہذا کافروں کی حکومت میں مسلمانوں کو عہدے قبول کر لینے چاہیے. یہاں سے یہ یعنی ایک انتہائی کمزوری کی علامت ہے کہ مسلمان اتنی پستی میں چلے جائیں کہ ایک نبی جو ہے وہ کافر کے نیچے رہ کے کام کرے. یعنی ذہن انسان کا تسلیم کر لئیے کہ ایک نبی جو ہے وہ کافر بادشاہ کے نیچے رہ کام کر سکتا ہے. یہ انتہائی پستی کی اور انتہائی کم درجے کی سوچ کی علامت ہے. حالانکہ قرآن مجید کی آیات سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے کہ سارے مکمل اختیارات، حتیٰ کہ بادشاہ جتنے بھی اختیارات استعمال کر سکتا تھا وہ سارے کے سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ استعمال فرمایا یوسف علیہ السلام کے لیے. نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نظام کفر میں کسی کے ساتھ تعاون کرے. یہ تعاون تو کسی ایک عام غیر مسلمان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. خدا یہ کہ ایک نبی کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ کفر کے نظام میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے تعاون کیا اس کے ساتھ. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیشکش تھی ان لوگوں کی قبول ہی تبھی کی جب ان کو پورے مکمل اختیارات اس ملک کے دے دیے گئے، ملک بنا دیا گیا. ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی بالمن جاء بہی، بالمن اور جو شخص جاء بہی لائے اس کو، کس کو؟ پیالے کو. جو شخص وہ پیالہ مہیا کر دے، وہ پیالہ نکال لائے، اس کے لیے اعلان ہے حمل و بعیر. حمل کا معنی بوجھ یا غلہ، غلے کا بوجھ. بعیر ایک اونٹ. یہ جو آدمی بادشاہ کا پیالہ کہیں سے لے آئے تلاش کر کے اس کو ہم انعام دیں گے ایک اونٹ کا غلہ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَأَنَا اور منادی کرنے والے نے یہ بات کہی کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو آدمی پیالہ لے آئے گا، پیالہ مہیا کر دے گا، ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ زائد دیں گے. میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں یا ضامن. قالوا، جواب میں قافلے والوں نے کہا تاللہ، تاللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں الفاظ اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے آتے ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم. لقد علمتم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا، نہیں آئے ہم. جئنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ما جئنا، ہم نہیں آئے. لنفسد فی الارض، لنفسد کہ ہم فساد برپا کریں فی الارض، اس ملک میں.
ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، اور تم لوگ جانتے ہو۔ کیسے جانتے ہو؟ کہ جو پونجی تم لوگوں نے ہمیں بھیجی تھی ہم نے اس کو چھپایا نہیں، وہ پونجی ہم نے واپس لا کے بتا دیا، امانت داری سے کام لیا کہ ہمارے سامان میں سے یہ پونجی نکلی تھی، اور وہ پونجی ہم دوبارہ واپس لے آئے ہیں، اور ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ پونجی اگر تو غلطی سے چلی گئی تو آپ واپس لے لیں، اور اگر آپ نے ہمیں عنایت کی ہے تو اس کا غلہ اور دے دے۔ اس لیے قافلے والوں نے کہا لقد علمتم، کہ ہمارے طرز عمل سے تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی، یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہم بددیانت نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس ملک میں کوئی دنگا فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وما كنا سارقین، وما كنا، اور نہیں تھے یا نہیں ہیں ہم سارقین، چوری کرنے والے۔ قالوا، منادی کرنے والوں نے پوچھا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، فما، پس کیا ہے، جزاؤہ، اس کی سزا، کس کی سزا؟ چور کی۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ پیالہ نکل آیا، اگر تمہارے غلے سے، تمہارے سامان میں سے کسی کے پاس وہ پیالہ نکل آیا، فما جزاؤہ، تو پھر بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اور ہمارا پیالہ تمہیں میں سے کسی آدمی کے سامان سے نکل آیا، تو تم خود ہی بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ قالوا، کہنے والوں نے کہا جزاؤہ، اس کی سزا من وجدا فی رحلہ، من، جو آدمی وجدا، پایا گیا، فی رحلہ، اس کی بوری میں، یعنی جس شخص کی بوری میں وہ پیالہ پایا گیا۔ وجدا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ جس شخص کے بوری میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، ہوا کی ضمیر کس کے لیے؟ ہاں، جس آدمی کی بوری ہوگی، جو آدمی چور ثابت ہو جائے گا، وہ چور ہی اس کی سزا ہوگی، وہ چور ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس آدمی کی بوری میں پیالہ پایا گیا وہی آدمی اس کا بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ آدمی جو ہے، اس آدمی کو قانون ابراہیمی جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والا جو ہے وہ مالک کی غلامی میں 1 سال کے لیے دے دیا جاتا ہے، چور کو مالک کی غلامی میں دے دیا جاتا۔ وہی بات انہوں نے قانون ابراہیمی والی کہی کہ جس آدمی کی بوری میں وہ پیالہ نکلے گا وہ آدمی خود ہی سزا بھگتے گا، وہ خود ہی مالک کی غلامی میں چلا جائے گا، بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ وہ آدمی بذات خود ہی اس کی سزا بنے گا، بذات خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، وہ آدمی بادشاہ کی غلامی میں چلا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور قافلے والوں نے ساتھ یہ بات کہی کذالک، اسی طرح، یعنی اس قانون کے مطابق، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین، ظالموں کو۔ جو آدمی چوری کا گناہ کرے ہم اس کو یہی سزا دیتے ہیں کہ اس کو مالک کی غلامی میں 1 سال کے لیے دے دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کی سزا نہیں بھگتتا، بلکہ جو چور ہوتا ہے وہی سزا بھگتتا ہے، اور سزا یہ بھگتتا ہے کہ مالک کی غلامی میں 1 سال کے لیے چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، بدا، شروع کر دی چیکنگ، بدا، ابتدا کی، شروع کی، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے شنتوں سے، ان کی بوریوں سے۔ کن کی بوریوں سے؟ بنیامین کے جو بھائی تھے
پہلے ان کی بوریوں سے تراشی شروع کی، بنیامین کی بوری کو ہاتھ نہیں لگایا تاکہ کہیں انہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ تو پری پلان تھا معاملہ، پہلے سے طے شدہ تھا یہ. لہذا پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو منادی کرنے والے تھے انہوں نے بنیامین کے بھائیوں کے جو شنتے تھے انہیں پھوڑنا شروع کر دیا، ان کی تلاشی لینی شروع کر دی، بادہ شروع کر دیا بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے شنتوں سے، قبل بیائے اخیہ، یوسف کے بھائی کے شنتے سے پہلے، یوسف کے بھائی کی بوری کی تلاشی لینے سے پہلے جو دوسرے بھائی تھے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کر دی گئی. ثم استخرجها من بیائے اخیہ، ثم پھر تلاشی لیتے گئے سب کی تلاشی لینے کے بعد بنیامین کی بوری کھولی گئی. استخرجها، اس کو باہر نکال لیا، برآمد کر لیا، من بیائے اخیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے شنتے سے. پیالہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا بنیامین کی بوری سے. کذالک کدنا لیوسف، کذالک اس طرح، کدنا ہم نے تدبیر کی. کدنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کی تائید میں، یوسف علیہ السلام کے حق میں ہم نے یہ تدبیر کی بنیامین کو روکنے کی. اب جو قانون تھا اس ملک کا، مصر کا، وہ یہ تھا کہ چور کو پکڑا جائے اور اس کو مار پیٹ کے اس سے اس چیز کی دگنی قیمت وصول کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. جو اس ملک کا قانون تھا وہ یہ تھا چور کے لیے کہ اس کو مارا پیٹا جائے اور پھر اس سے دگنی قیمت وصول کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا، ہم نے تدبیر کی ایک اس بنیامین کو مستقل طور پہ یوسف علیہ السلام کے پاس رکنے کی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان نہیں ممکن تھا، لیأخذ کہ وہ پکڑتا، وہ روکتا. کون روکتا؟ یوسف علیہ السلام. اس ملک مصر کے قانون کی روح سے یہ ممکن نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بنیاد کو روک لیتے، اس لیے کہ اس مصر کا قانون تو یہی تھا کہ مارو پیٹو، اسے قیمت وصول کرو اور چھوڑ دو. لیکن یوسف علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ مستقل طور پہ اس کو اپنے پاس روک لیا جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کے قانون کی روح سے یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا لیأخذ اخاہ ہو کے روک لے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، پرانے کا بادشاہ کا جو قانون تھا یا اس ملک کا قانون جو تھا اس قانون کی روح سے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو اپنے بھائی کو روکیں. الا مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ چور کو مستقل طور پہ روکا جائے. اس کی تدبیر کیا کی گئی؟ تدبیر اس کی یہ کی گئی، اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا، بعض تدبیریں جو تھیں وہ تو یوسف علیہ السلام نے خود کی، پہلے والی تدبیر تک تو یوسف علیہ السلام نے کام کر لیا. لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ سوچ نہ سکے کہ چوری کا زور تو آ جائے گا بھائی پہ، لیکن اس کے بعد اس کو مستقل روکنے کی تدبیر کیا ہوگی. یوسف علیہ السلام وہ چیز نہ کر سکے، وہ بات سوچ نہ سکے. اللہ فرماتے ہیں کہ کدنا ہم نے تدبیر کی وہ، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ منادی کرنے والوں کی زبان سے ہم نے یہ بات نکلوا دی کہ وہ خود ان سے پوچھیں قافلے والوں، اگر یہ چوری کا مال نکل آیا تمہارے بیگ سے، اگر تمہارے سامان سے یہ چوری کی چیز نکل آئی تو پھر تم ہی بتاؤ کہ سزا کیا ہے. یہ ہے کدنا، اللہ کی تدبیر. جو کام اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کرواتے ہیں، اس کے اسباب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس لیے مومن کا کام یہ ہے
کہ انسان اسباب بالکل نہ ہو، انسان کو اسباب کی دنیا میں ہر چیز کی طرف سے مایوسی ہو جائے، اس کے باوجود انسان کا اللہ پہ توکل اتنا رہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ فضل کریں گے اور یہ کام ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر سے اپنے بندوں کو لے کے نکلے تھے، آگے دریا تھا اور موسیٰ علیہ السلام آگے دریا تھا اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ پولیس آ رہی ہے، فوج پیچھے ہے، آگے دریا ہے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اب تو کوئی راہ باقی نہیں رہ گیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، انا لمدرکون، ہم پکڑے جائیں گے، اس کے علاوہ اب کوئی صورت نہیں، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن توکل کی بات تو وہی پیغمبر کا توکل ہے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، فوج بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، سمندر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کیوں؟ انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے توکل۔ آگے سمندر ہو، پیچھے فوج ہو، پھر بھی اللہ کا توکل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بچانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں یہی بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، پکڑنے والے سر پہ کھڑے ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو پکڑے جائیں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور ایمان۔ لا تحزن، اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اور اللہ نے بار بار فرمایا ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک غار کی بات نہیں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر اس آدمی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے، ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو صبر و تحمل سے کام لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود تدبیر کی یوسف علیہ السلام بنیامین کو روکنے کی، اور وہ بات جو بات یوسف علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آئی تھی، وہ بات ہم نے ان کی زبانوں سے نکلوا دی۔ قافلے والوں نے خود پوچھ لیا، منادی کرنے والوں نے، کہ اگر تمہارے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو چور کی سزا کیا ہے، خود ہی بتا دو۔ قافلے والوں نے خود ہی بتا دیا کہ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا اس کو غلام بنا دینا بادشاہ کا، وہ بادشاہ کی غلامی کرے گا 1 سال کے لیے۔ اور یہی قانون تھا دین ابراہیمی کا، جس کا انہیں علم تھا، انہوں نے اپنے قانون کے مطابق وہ قانون بتا دیا کہ جس آدمی کی سامان سے پیالہ برآمد ہوگا وہ 1 سال کے لیے بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ نرفع درجات من نشاء، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کا چاہتے ہیں۔ بھائیوں نے کیا چاہا؟ یوسف علیہ السلام کو باغ کی آنکھوں سے دور کر دیں، اس کو قتل کر دیں، گم کر دیں، اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں، اور پھر اس عورت نے بھی یہ بات کہی کہ تم میری مرضی پوری کرو، پوری نہیں کرتے تو جیل میں بھجوا دوں گی یا ذلیل کرو گی۔ اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ کیا اس عورت کے کہنے سے یوسف علیہ السلام ذلیل ہوئے؟ بیٹوں کے چہرے سے یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ ہم نے بھائیوں کی کوشش کے باوجود، اس عورت کی یہ بات کہنے کے باوجود یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بلند کریں، اور ہم نے کر کے دکھا دیا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، انسان کی تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا، ہر معاملے میں اللہ کی تقدیر غالب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وفوق کل ذی علم علیم، وفوق اور اوپر کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک علیم ذات ہے۔ علیم ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے۔
اس دنیا میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کتنا ہی زیادہ یہ انسان ایسے گمنڈ اور فخر اور تکبر کرتا ہے، فلاں بڑا ذہین ہے، بڑا عقل مند ہے، اتنی ڈگریاں ہیں، یہ کیا وہ کیا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ کاف میں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں تقریر فرما رہے تھے، کسی آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ میں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ بس وہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ وہی بات ناپسند ہے۔ اللہ کو پیغمبر کی بات بھی ایسی زبان سے نکالنی ناپسند ہے جس سے فخر ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے داعش کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا موسیٰ فلاں جگہ پہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے لو، اور وہ مچھلی جہاں تم سے نکل کے دریا میں چلی جائے گی اس جگہ پہ وہ آدمی ہوگا جو تم سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھی کو لے کے گئے، وہاں آگے چلے گئے، ناشتے کا وقت آیا تو کہا ناشتہ لاؤ۔ ساتھی نے کہا کہ وہ جو ہماری مچھلی تھی وہ تو کہیں سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو مقام تھا جہاں ہمیں رکنا تھا، اچھا واپس جاتے ہیں۔ واپس گیا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو چادر لے کے لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیکم۔ اس آدمی نے کہا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل والا۔ کیسے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ علم والے ہو، مجھے علم سکھاؤ، میں تم سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو۔ دونوں چلے، راستے میں پہلے ایک کشتی آئی، اس پہ بیٹھے بھی، سفر کیا اس پہ، لیکن بیٹھنے کے بعد جب نکلے اس سے، اس کا تختہ ایک نکال دیا، توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، تم نے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ یہ آگے گئے، ایک لڑکا تھا، اسے پکڑا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر غضبناک ہو گیا کہ یہ کیا کیا تم نے، اچھا بڑا لڑکا تھا، بے گناہ آدمی ہے، اس کو قتل کر دیا۔ آگے گئے اور پھر ایک دیوار تھی گری ہوئی، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی میں نے تم سے یہ بات کہی تھی کہ صبر کرنا، میری باتوں پہ اعتراض نہ کرنا، تم صبر نہیں کر سکتے، لہذا تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ بات بتائی پھر بعد میں کیا وجہ تھی کشتی توڑنے کی، لڑکے کو قتل کرنے کی، دیوار سیدھی کرنے کی۔ لیکن اس کے بعد جو بات ہے اس آیت سے ریلیٹڈ بات وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو بتا چکے کہ کیا وجہ تھی یہ کام کرنے کی، تو خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی، ان کے بیٹھے بیٹھے، دونوں کے بیٹھے بیٹھے ایک چڑیا آئی اور اس نے اس دریا سے پانی پیا اپنی چونچ سے اور اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، جتنا علم اللہ نے تمہیں اور مجھے دیا ہے، جتنا علم اللہ نے تمہیں اور مجھے دیا ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا سمندر سے یہ چڑیا پانی میں چونچ میں پانی لے گئی۔ تمہارا علم جو ہے وہ بس اتنا ہی ہے، میرا بھی ہے تمہارا بھی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسان کو تو بڑا تھوڑا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اتنا بڑی ٹیکنالوجی، بڑی ترقی کر رہی، بڑی ترقی، بیڑا غرق ہو گیا بڑی ترقی کے، یہ موبائل ہے نا، اتنے فتنے ہیں اس کے، اتنے فتنے ہیں اس کے۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی عام ہو جائے گی، گھر گھر ہو جائے گی۔ کبھی ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، ٹی وی آ گیا، وہ بھی گھر گھر موسیقی پہنچ گئی، اور جس گھر میں ٹی وی نہیں ہے موبائل تو وہاں بھی ہے، موسیقی تو وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے، گھر گھر موسیقی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی نہیں ہے؟ نمازیں ہماری خراب،
تلاوت ہماری خراب، دعائیں ہماری خراب، اللہ سے تعلق ہمارا رہا ہی نہیں. کوئی ایسا آدمی اکا دکا کوئی آدمی نظر آ جائے، آدمی اچھا بھی فلاں آدمی ایسا ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے، وہ آدمی آج مثال ہے جس کے پاس موبائل نہیں. یہ کیا بیوقوف آدمی ہے یا کیسا جاہل آدمی ہے اس کے پاس بھی موبائل نہیں ہے. اتنے یہ فتنے عام ہو گئے ہیں. اور انسان جو ہے یہ علم جو ہے انسان کے پاس حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کی ٹیکنالوجی ساری حاصل کر لی، لیکن قیامت کے دن یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کس کام آئے گی؟ ہباء منصورہ ہو جائے گی. جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں کافر ملکوں میں، وہاں سے سیکھ کے وہاں کے بچوں کو بھیجیں، اچھا انجینئر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھی انگریزی بولے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. واللہ یہ ساری جو اونچی اونچی یونیورسٹیاں، ساری ٹیکنالوجی اور سارا علم اور جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن جائے سارا ہباء منصورہ بن جائے. انسان کی زندگی کا ایک فائدہ جو انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور سے بہاتے ہوئے ایک فائدہ جو کر لیا وہ ساری دنیا کی چیزوں سے اچھا ہے. دنیا اور باقیہ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے وہ اس کو رولا ہے. انسان کو نہ اپنے علم پہ ضرور کرنا چاہیے، نہ اپنی صلاحیتوں پہ ضرور کرنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس بہت ہی تھوڑا ہے. آپ انداز لگائیے کہ ایک چڑیا جو ہے سمندر سے اپنی چوٹ میں کتنا پانی لے کے جا سکتی ہے. اور یہ بات میری یاد کی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمائی کہ انسان کو بس اتنا علم دیا گیا ہے جتنا یہ چڑیا جو ہے سمندر کے پانی سے اپنی چوٹ سے پانی لے کے گئی، کچھ بھی نہیں ہے. ہر معاملے میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اسی لیے علماء اور اہل علم اور اہل فضل جو ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب مسئلہ بتاتے ہیں تو قرآن کی آیت ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو اور بالکل صحیح حدیث کی بات کیوں نہ ہو، واللہ عالم بالصواب یوں کہتے ہیں. اصل معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، قرآن و حدیث کی یہ بات ہے، لیکن واللہ عالم بہتر اللہ جانتا ہے. کامل علم اللہ کا. اور ہمیں تو اپنے علم پہ اتنا وہ پکا یقین ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ تم یوں کیوں نہیں کرتے، میں یوں کرتا ہوں تم بھی یوں کرو. ہر ایک کو اتنا پکا یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل وہ تو صحیح ہے، دوسرا جو بھی کر رہا ہے وہ سب غلط ہے. انسانوں کم از کم اتنی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ دوسرے کے موقف کو انسان سنے، دوسرے کی بات سنے، کہیں میری بات میں میرے موقف میں ہی غلطی نہ ہو. انسان کا علم بڑا محدود ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما
الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ये हमारे भाई मोहम्मद गौस खान साहब ने एक ऐलान लिखा है। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और लोगों की दुआओं से मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जो ऑडियो केसेस मुतबादल तरीका पर डॉक्टर फज़ल साहब और हमारे इलाही साहब के आप लोग सुन चुके हैं वो बराए मेहरबानी आइंदा जुमा तक वापस कर दें ताकि उससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। एक भाई ने लिखा है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान देना कुरान सुन्नत से साबित है या नहीं? सुन्नत से साबित है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान कहनी चाहिए। अजान कहने वाली हदीस सही है और अकामत कहने वाली हदीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन उस पर उलमा का अमल है। जब तक किसी ज़ईफ़ के मुकाबले में कभी हदीस न आए जो उसकी मुखालफत करे तब तक उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ पे अमल करना भी दुरुस्त है। लिहाजा अगर कोई चाहे दोनों कानों में अजान कह दे और अगर कोई चाहे तो एक दाएं में अजान कहे और बाएं में अकामत कह सकता है, लेकिन ये सुन्नत से साबित है। दुआ क़ुनूत रुकू से पहले या बाद दोनों तरह जायज़ है कि नहीं? तफसील से बताएं उसमें हाथ उठाना चाहिए कि नहीं? दुआ क़ुनूत रुकू से पहले और बाद दोनों तरह जायज़ है और हाथ उठा के और हाथ उठाए बगैर दोनों तरह मांगी जा सकती है। इंशाअल्लाह दोनों तरह सही है। जिसने रुकू पा लिया उनका रकत हो गया कि नहीं? ये मसला है तो थोड़ा सा इख्तिलाफ वाला,
یہاں کے علماء کرام جو ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی رکوع پا لے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک کیونکہ قیام واجب ہے، اس میں قیام انسان کا کھو جاتا ہے، نہیں ہو پاتا، اور پھر سورہ فاتحہ بھی اس میں رہ جاتی ہے، لہذا رکوع میں جانے والے آدمی کو رکعت دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ دونوں موقف ہیں اس میں۔ میری اگر رائے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر ایک سوال کا جواب دو علماء مختلف دیں اور ان کے پاس دلیل بھی موجود ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اگر فی الواقعی کوئی ایسی بات ہے جس میں قرآن اور حدیث کے دلائل دونوں طرف موجود ہیں تو انسان کو جس چیز پہ طبیعت اور دل کا اطمینان زیادہ ہو اس پہ انسان کو عمل کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ فی الواقعی دونوں طرف دلائل ہوں، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کے بارے میں واضح دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ رکوع کے بعد جب انسان اٹھتا ہے بعض لوگ ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں، بعض باندھتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پہ رکوع کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے نہ ہاتھ باندھنے کا حکم ثابت ہے نہ کھلے چھوڑنے کا ثابت ہے، لہذا جو کھلے چھوڑتے ہیں وہ بھی درست ہے، جو باندھتے ہیں وہ بھی درست ہے۔ بعض معاملات ہیں ایسے، اسی طرح قصر کی نماز کا معاملہ ہے، اس میں کتنے میل کے بعد کیا جائے، کتنے دن تک کیا جائے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا ویسے بتا دیا۔ اس میں بھی انسان کا اب 3 دن کا بھی ہے، 3 دن کا قیام ہو تو انسان قصر کر لے، 10 دن کا بھی ہے، 19 کا بھی ہے، لیکن خود میری اپنی جو ناقص علم یا ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 دن تک انسان قصر کر لے، بعد میں انسان اگر زیادہ قیام ہے تو پھر پوری پڑے۔ بعض معاملات ہیں ایسے، ان میں انشاءاللہ جس معاملے میں انسان کا اطمینان قلب ہو جائے، انسان اس پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی سفر میں رہتا ہے مسلسل، وہ جب تک سفر میں ہے، خواہ ڈیوٹی کا سفر ہی ہو، وہ انشاءاللہ قصر کر سکتا ہے۔ زر پیش کی زمین کی خرید و فروخت کہاں تک درست ہے؟ اس کے جو شرائط وغیرہ ہیں یا اس کی ٹرم کنڈیشن جب تک وہ معلوم نہ ہو اس وقت تک مشکل ہے بتانا۔ نماز کے علاوہ سجدہ کرنا درست ہے؟ بعض لوگ نماز کے بعد دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے انشاءاللہ نماز کے علاوہ سجدہ کرنا درست ہے، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ میں بعد میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ جو آدمی آپ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ پہ 10 رحمت سے نازل فرمائے گا۔ اس حدیث کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف سجدہ کیا، نماز نہیں پڑھی، جو کچھ حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دعا کے لیے سجدہ کرنا اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ میرے والدین، بیوی اور بچے بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی، بیوی اور بچے کو بھی شفا کاملہ اور عائلہ عطا فرمائے۔ کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا جہاں کفر قائم ہو جائز نہیں، مگر کیا یہ جائز ہے کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کی جائے جو ملک نو مسلمان ہے؟ اگر جمہوریت یا کسی اور شکل میں طاغوتی نظام رائج ہو، اور کیا ایسی حکومت کی شکل میں حصہ دار بننا جائز ہے؟ جو مسلمان ملک ہے، خواہ نو مسلم ہے یا جیسے بھی ہے، جس آدمی نے جس ملک نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مسلمان ریاست ہے، وہاں ہجرت کر کے جانا جائز ہے۔ اور جہاں تک کافروں کی حکومت سے تعاون کا تعلق ہے، اس میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اپنے ملک کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے کہ تعاون نیکی کے معاملے میں کیا جائے، غیر اور گناہ کے معاملے میں نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح کا دوسرا سوال یہ ہے، غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کس حد تک ان کے قانون کی تابع داری کی جائے؟ جس حد تک قرآن و حدیث کی مخالفت نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت نہ ہو، جس میں
اس حد تک اگر انسان کرے تو انشاءاللہ امید ہے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. بعض لوگ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں. کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ویسے یہ پنجابی زبان میں اپنی اپنی زبان کے الفاظ ہیں اور اس میں بہت زیادہ تعلق نیت کا بھی ہے کہ انسان یہ لفظ کس نیت سے ادا کر رہا ہے. ہمارے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سائی کا لفظ بولا جاتا ہے. اب سائی کا لفظ جو ہے ان کی زبان میں احترام والا اور عزت والا لفظ ہے. اس لیے ممکن ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ میاں کا لفظ جو ہے بہت عزت اور احترام کے لیے بولا جاتا ہو اور اس میں کوئی حرج کی بات نہ ہو. لیکن افضل بات یہی ہے کہ جو اسماء اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور حدیث میں، اب اس طرح خدا کا لفظ جو ہے بعض لوگوں نے اس میں بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے کہ خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے. خدا کا انگریزی میں ترجمہ گاڈ ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے. اللہ کا لفظ جو ہے یہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے. لہذا بعض لوگوں نے فارسی کا لفظ ہے خدا یہ بھی بولنے سے منع کیا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن حدیث میں آئے ہیں وہی استعمال کیے جائیں. شب برات کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں فضائل کے بارے میں، ان میں سے تقریباً ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں. لہذا جو چیز ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو وہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے نفلی شعبان میں رکھتے تھے. لہذا جو آدمی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھے. لیکن عام آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد رمضان روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا تاکہ رمضان کے مہینے کی تیاری مکمل طور سے ہو اور انسان نکاحت کا شکار نہ ہو جائے. واللہ اعلم بالصواب. ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب پاکستان گئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا علاقہ اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
आप